اسرائیل اور فلسطین کی جنگ، اصل معاملہ کیا ہے؟ آخر اسرائیل فلسطین کے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ موجودہ جنگی حالات میں اکثر لوگ ابھی تک نہیں جانتے کہ آخر یہ جنگ کیوں لڑی جا رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ آخر اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کیوں ہو رہی ہے، اس کے پیچھے کون سی ایسی وجہ ہے کہ یہ اتنی جنگ لڑی جا رہی ہے اور اس حد تک لڑی جا رہی ہے۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس یوٹیوب چینل سکندر شاہ آفیشیل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شروع کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے جو تھے ان کا نام تھا حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اور اصل جو کہانی ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو لقب تھا وہ اسرائیل تھا، اور اسرائیل کا جو معنی ہے وہ اللہ کا بندہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب کفیل مصر بنے تو آپ کو حکم ہوا کہ اپنے باپ یعقوب علیہ السلام اور اپنی ساری ان کی آل کو بلا لیا جائے مصر میں، اور آپ نے ان کو مصر میں بلایا، اور رب کی طرف سے یہ آپ کے لیے حکم جاری ہوا کہ اے آل یعقوب، جو مصر کی مختص کردہ زمین ہے اس میں آپ کے لیے برکتیں رکھ دی گئی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 12 بھائی تھے، جس وجہ سے اللہ پاک نے آپ کے لیے 12 چشمے جاری کیے۔ یوں اس سرزمین کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام کی نسبت کی وجہ سے، یعنی آپ کا جو لقب تھا اس کی وجہ سے اسرائیل پڑ گیا، جسے آج یروشلم بھی کہا جاتا ہے۔ اس نسل سے کم و بیش 70,000 انبیاء کرام جو ہے وہ اس دنیا پر آئے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی یہودا کی نسل آگے بڑھی تو ان کی نسل کو بنی اسرائیلی یہودی کہا جانے لگا۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آ گیا۔ جب فرعون نے آپ پر مصر کی زمین تنگ کی تو آپ کو بنی اسرائیل کے ساتھ وہاں سے نکلنا پڑ گیا۔ بنی اسرائیل پر اللہ پاک کی طرف سے بہت ساری نوازشات اور نعمتیں ان کو عطا کی گئیں، جن میں من و سلوہ اور اس کے علاوہ بہت ساری ان کے لیے نہریں جو ہے وہ آ گئیں، اور بہت سارے جو ہے ان پر اللہ پاک کے خصوصی کرم ان پر نازل ہوتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد دیگر بہت سارے نبی آئے، اور بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے علاوہ من و سلوہ، تورات جو ہے وہ ایک اس دور کی کچھ باقیات جو تھیں وہ ایک صندوق جو تھا اس میں محفوظ کر لیں، اور وہ صندوق اللہ پاک کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا، اور وہ نسل در نسل نبیوں میں آگے چلتا رہا اور یہاں تک پہنچا۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو یہودی ہیں وہ اس صندوق کی جو ہے اپنی جان سے بھی زیادہ قدر کرتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس صندوق کو ہی جو ہے قرآن پاک میں تابوت سکینہ کا نام دیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب جالوت کو شکست دے کر وہ تابوت سکینہ اس سے حاصل کیا تو بنی اسرائیل نے آپ کو نبی تسلیم کر لیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس تابوت سکینہ کی حفاظت کے لیے ایک ہیکل جو ہے وہ تعمیر کروانا شروع کیا، لیکن اس کی تعمیر آپ کی زندگی میں مکمل نہ ہو سکی۔ پھر اس کا ذمہ آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام جو اللہ کے نبی گزرے ہیں انہوں نے لیا، تو انہوں نے جنات کی مدد سے جو ہے اس ہیکل کی تعمیر مکمل کروائی اور تابوت سکینہ کو اس میں چھپا دیا، اس کو محفوظ کر لیا۔ اسی وجہ سے اس کو ہیکل سلیمانی کا نام دیا گیا۔ بعد ازاں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اسرائیل پر حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی کو تباہ کر دیا، اسے گرا دیا، اور وہاں سے تابوت سکینہ کو چرا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ سائپرس دی گریٹ نے دوبارہ یہ شہر حاصل کیا اور یہودیوں کو وہاں آباد کیا، اور تابوت سکینہ کو بھی اپنے ساتھ لے کر آیا، اور ایک مرتبہ پھر ہیکل سلیمانی کی نئے سرے سے تعمیر کی گئی۔ پھر وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے نبی بن کر نازل ہوئے، اور اس وقت
جو تھے یہودیوں میں دو الگ قومیں جو ہیں وہ بن گئیں. جو ایک تھے وہ نعوذ باللہ یہودی جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دجال اور کیا نہ کیا ان کے بارے میں بکواسات کیا کرتے تھے، اور ان میں سے جو دوسری ہے وہ عیسائی کہلائی. یعنی دو حصوں میں یہودی بٹ گئے، ایک تو یہودی ہی رہے اور دوسرے جو تھے وہ عیسائی بن گئے. یہودیوں نے سازش کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکانا چاہا، لیکن اللہ پاک نے ان کو اپنے پاس بلا لیا اور ان کو بچا لیا. اس کے بعد یہودیوں اور عیسائیوں میں کئی چھوٹی موٹی جنگیں ہوتی رہیں، لیکن رومی عیسائی بادشاہ جو تھا، ٹائٹس اس کا نام تھا، اس نے ایک مرتبہ پھر سے یروشلم پر حملہ کیا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور اس سارے ہیکل سلیمانی کو گرا دیا، اور اس کی آج تک جو ہے وہ ایک ہی دیوار باقی ہے جسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے. اور اس کو دیوار گریہ کہنے کی وجہ سے آج بھی جو ہے وہ یہودی اس دیوار کے پاس جا کر گریہ و زاری یعنی زار و قطار وہ روتے ہیں. اسی دوران پتہ نہیں تابوت سکینہ جو تھا وہ کہاں غائب ہو گیا، کس طرف چلا گیا، نہ جانے کہاں وہ وہاں سے غائب ہو گیا. ٹائٹس کے حملے کے بعد یہودی آخری نبی کے انتظار میں تھے کہ وہ کب آئیں گے، اور اللہ کا ان سے وعدہ تھا کہ انہیں ایک مرتبہ پھر عروج بخشا جائے گا. یہودی اپنے مسیحا اور آخری نبی کے جو ہے ان کے نازل ہونے کے انتظار میں تھے کہ یہاں تک ٹائٹس کے حملے کے 500 سال بعد نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے نبوت کا اعلان کر دیا، آپ کو نبوت جو ہے وہ عطا کر دی گئی. تو یہودیوں کو یہاں ایک جھٹکا لگا کہ جو سارے نبی تھے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے تھے، تو یہ آخری جو نبی ہیں یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کیوں آگے. تو انہوں نے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا. اسلام کے آغاز میں یہودیوں کو قائل کرنے کے لیے بیت المقدس ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا، کیونکہ یہودی جو تھے وہ بیت المقدس ہی کی طرف منہ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے یا اپنی عبادت کیا کرتے تھے. تو یوں 17 ماہ جو ہے وہ مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جو ہے وہ نماز ادا کرتے رہے. پھر 17 ماہ بعد جو ہے ان کا رخ موڑ کے بیت اللہ کی طرف کیا گیا، جس کی طرف شروع سے مسلمان جو ہے وہ اپنی عبادت کا رخ کیا کرتے تھے، جس کی پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام اور دوسری تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی. پھر سارے مسلمان جو ہے اس وقت بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنا شروع کر دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو ہے وہ یروشلم پر جو قبضہ تھا وہ عیسائیوں کا قبضہ تھا، اور بیت المقدس میں ہی وہ جناب والا جہاں تابوت سکینہ کی عین جگہ تھی وہاں وہ گند وغیرہ پھینکا کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے وہاں ہی گرجا گھر بھی بنایا ہوا تھا. تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یروشلم کو فتح کیا تو آپ نے جب یہ دیکھا کہ وہ خاص تابوت سکینہ والی جگہ گند پھینکتے ہیں تو آپ کافی ان پر غصہ ہوئے، برہم ہوئے، اور وہاں کی صفائی کروائی اور وہاں ایک مسجد تعمیر کروائی. اور قرآن میں موجود واقعہ معراج کی نسبت کی وجہ سے وہاں جو اس مسجد کا نام ہے وہ اقصیٰ رکھا گیا. تو یہودیوں کی کیونکہ گریہ جو دیوار تھی وہ بھی وہاں ہی موجود تھی، تو کیونکہ وہ وہاں جا کر گریہ وزاری کرتے، تورات کی تلاوت کرتے، تو ان کو اس کی اجازت دی گئی. تو خلافت عباسیہ تک جو ہے یروشلم جو ہے وہ مسلمانوں کے قبضے میں رہا. اس کے بعد عیسائیوں نے دوبارہ یروشلم پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ حاصل کر لیا. اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے 50 سے زائد جنگیں جو ہیں وہ عیسائیوں کے خلاف لڑیں، اور بالآخر اس نے بیت المقدس کو فتح کر لیا اور اس کو اپنے قبضے میں لے لیا. اور پھر مسلسل 700 برس تک خلافت عثمانیہ میں جو ہے بیت المقدس جو ہے وہ مسلمانوں کے زیر اثر رہا. چونکہ یہودیوں کو دیوار گریہ تک جانے کی جو ہے وہ مذہبی آزادی موجود تھی ان کے لیے، تو انہوں نے آہستہ آہستہ کر کے کافی سارے یہودی جو ہیں وہ وہاں اکٹھے ہونا شروع ہو گئے، اور کئی مرتبہ انہوں نے خلافت عثمانیہ میں اس وقت کے امیر سے
انہوں نے پیسوں کا لالچ دے کر یا کسی اور لالچ کے ذریعے ان سے یروشلم اپنے قبضے میں لینے کا کہا، لیکن وہ اپنی اس کوشش میں ناکام رہے۔ پھر دوسری جنگ عظیم کا وقت آیا تو عیسائی سپاہی ہٹلر نے یہودیوں کو چن چن کر مارا اور 60 لاکھ کے قریب اس نے یہودیوں کو قتل کر دیا، اور اس وقت یہودی جو ہیں وہ در بدر ہو گئے، اور انہوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ اب انہوں نے اپنی پہچان بنانی ہے، اور کیونکہ بائبل میں موجود جو ان کے لیے بشارتیں تھیں کہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر دنیا میں جو ہے وہ حکومت کرنی ہے، ان کا عروج آئے گا، اس کی بھی نشانیاں ان کے لحاظ سے ظاہر ہو چکی تھیں، اور ان کا یہ بھی خیال تھا کہ اب ان کا جو مسیحا ہے وہ صرف دجال ہی ہوگا، اور وہ اس کے انتظار میں کرنا شروع کر دیا انہوں نے۔ اور پھر اس وقت انہوں نے جو ہے وہ برطانیہ کی مدد حاصل کی اور ایک اپنی الگ ریاست قائم کر لی، اپنا ملک بنا لیا، اور یوں برطانیہ کی وجہ سے، برطانیہ کی جو ہے وہ عنایت کی وجہ سے اسرائیل جو ہے وہ دنیا کے نقشے پر ایک ملک بن کے جو ہے وہ واضح ہو گیا۔ پھر انہوں نے آہستہ آہستہ فلسطین کے کچھ حصوں پر قبضہ کر لیا اور مصر کے کچھ حصوں پر بھی قبضہ کرنا شروع کر دیا، تو عرب ممالک نے ان کے خلاف جنگ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اس وقت اسرائیل اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر چکا تھا کہ سارے عرب ممالک کو منہ کی کھانی پڑی۔ تو عیسائیوں نے بھی دیکھ لیا کہ ان سے لڑ کر کچھ بھی وصول نہیں ہونا، تو انہوں نے عام تقریبات جو ہیں وہ منعقد کی، اپنے گرجا گھروں میں جو ہیں وہ تقریبات منعقد کیں، اور ان کے لیے یعنی یہودیوں کے لیے معافی کا اعلان کیا گیا، اور یوں ایک دوسرے کے 2000 سالوں سے ازلی اور جانی جو دشمن تھے عیسائی اور یہودی، ان کو جو ہے وہ برابر کر دیا اور ایک دوسرے کا دوست بنا دیا۔ یوں قرآن کا جو وعدہ تھا وہ بھی مکمل ہوا کہ جو یہود و نصارہ ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ایک دوسرے کے دوست بھی بن گئے۔ یہودیوں کے عقائد کے مطابق وہ ہیکل سلیمانی کی جو ہے وہ حفاظت نہیں کر سکے، اسی وجہ سے وہ دیوار گریہ کے سامنے جا کر گریہ وزاری کرتے ہیں، روتے ہیں، اپنے آپ کو زنجیروں سے باندھتے ہیں اور اپنے آپ کو چمڑے سے مارتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ہیکل سلیمانی کی جو ہے وہ حفاظت نہیں کر سکے۔ وہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ تیسری مرتبہ دنیا پر حکومت کریں گے، اور دنیا پر حکومت کرنے کے لیے انہوں نے مسجد اقصیٰ کو گرانا ہوگا۔ اب اس کی تیاری جو ہے وہ اپنے ذہن میں تو کر چکے ہیں، لیکن رب تعالیٰ نے کون سی خفیہ تدبیر کی ہوئی ہے یہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو یہ جو سارا معاملہ تھا، یہ کہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا، فلسطین اور جو ہے اسرائیل کی جنگ کی وجہ کیا ہے، تو یہ ساری ویڈیو میں آپ کو واضح طور پر پتہ چل گیا ہوگا کہ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کیا تھی۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں، کیونکہ ایسی ویڈیو بار بار نہیں بنتی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے میزبان سید سکندر حسین شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔